اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سینچتے ہیں کشت سحر اپنے لہو سے، مانگے ہوئے سورج سے سویرا نہیں کرتے، آنکھوں میں بسا لیتے ہیں روٹھے ہوئے منظر، جاتے ہوئے لوگوں کو پکارا نہیں کرتے، اس پھول کے شیداں ہیں جو شبنم سے پاک ہو، روندے ہوئے پھولوں کو اٹھایا نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ میں اہم موضوع پر آؤں، اپنی یونین اور یہاں پر موجود مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع کو اہم سمجھا اور اس پروگرام میں شرکت کی۔ وقت کی نزاکت اور فیمنزم کے بدلتے ہوئے مطلب کو دیکھتے ہوئے اس موضوع کا انتخاب کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جب دور جاہلیت تھا، اس وقت بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دینے کا رواج عام تھا۔ ہادی برحق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس رواج کا خاتمہ کیا بلکہ عورت اور مرد کے بیچ میں مساوات یعنی برابری کا لازوال پیغام دیا، اور اس پیغام کو عام کرنا ہی عاشقان رسول کی زندگیوں کا محور مقصد ہے اور ہونا چاہیے۔ دین اسلام میں مساوات کی کئی زندہ اور جاویدہ دلیلیں موجود ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی، کتنے سالوں سے؟ 5 سالوں سے، 10 سالوں سے، 20 سالوں سے، 50 سالوں سے، 100 سالوں سے، لیکن اسلام وہ ریلیجن ہے جو نہ 5 نہ 10 نہ 20 نہ 100 نہ 50 بلکہ 1400 سال پہلے سے ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خود جنگ کی قیادت کی تھی، نہ صرف قیادت کی تھی بلکہ فتح حاصل کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں تجارت کرتی تھیں اور مردوں سے بہتر تجارت کرتی تھیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بیٹی یعنی ایک لڑکی سے چلی۔ مغرب سے انسپائر ہو کر چھوٹے کپڑے پہننا اور رات کو باہر جانا میں نہیں سمجھتی ویمن امپاورمنٹ ہے۔ اسلام کے ماننے والوں کو ترقی پسند ان ملکوں سے نہ تو کچھ لینا دینا ہونا چاہیے اور نہ ہی اس پر چلنا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں وہاں کی ترقی پسند قومیں، وہاں کی بے حیائی ہے، وہاں کی روشن خیالی کو فحش سمجھتی ہوں میں۔ یہ کیسا نظام ہے؟ کیا اس نظام کو ہمیں اپنانا ہے؟ کیا ان کے نظام کو یہاں لانا ہے؟ میں نہیں مانتی، کیونکہ میری ترقی کی بنیاد میرے اسلام پر قائم ہے۔ قرآن ہی میرے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی میرے لیے آئیڈل ہیں۔ کہ باقی ہمیں بولنے کی آزادی، الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی آزادی، اسپورٹس میں آنے کی آزادی، ہر چیز کی آزادی، باوجود اس کے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں آزادی نہیں ملتی تو سمجھتی ہوں کہ وہ اسے اپنے طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر مختصر سے لوگ یہ کہتے ہیں تو میں اب بھی اسے نہیں مانتی، کیونکہ ہماری اکثریت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ہمیں پورے حق دیے گئے ہیں، اور آپ لڑکیوں اور یہاں پر موجود ہر ایک طلبہ اور طالبات کے اوپر یہ ذمہ داری طاری ہوتی ہے کہ اپنے اس پیغام کو وہ آگے بڑھائیں اور ایک مثال بنیں ان کے لیے جنہیں راہ دکھانے کی ضرورت ہے، ان کے لیے جو اندھیروں میں ہیں۔ طاقت کی تلوار بننا ہے ہمیں ان کے لیے جو کمزور ہیں، بے سہارا ہیں۔ قلب و کتاب بننا ہے ان کے لیے جنہیں کچھ سیکھنا ہے، جنہیں آگے بڑھنا ہے۔ تھامنا ہے اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو۔ اور اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئی صبح نئی شام پیدا کر۔ یہ آنچل تیرے سر پر بھی کیا خوب جچتا ہے، اس آنچل سے تو پرچم بنا لے تو کیا ہو۔ السلام۔